السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، یتیم بچے یہ معاشرے کے بڑے بے کس بے سہارا لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کے سر پہ دست شفقت رکھیے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیے، کیونکہ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کائنات کے امام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت کے اندر پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی دنیا سے جا چکے تھے۔ اسی طرح 6 سال کی عمر کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے چلی گئی، تو آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری، اور آپ نے یتیم کی کفالت کرنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آنا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے یتیم پہ خرچ کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی عزت و برکتوں سے نوازتے ہیں، اور رب کل قیامت کے دن نہ صرف اسے جنت کے اندر داخل کریں گے، بلکہ جنت کے اندر اعلیٰ درجات میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی، اے اللہ کے رسول، میرا دل بڑا سخت ہے، ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کر، اور مسکین کو کھانا کھلا۔ یاد رکھیے، یتیم کی کفالت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ شفقت کرنا اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دلوں کی سختیوں کو دور کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یتیموں کا خیال رکھیے، ان کا سہارا بنیے، اور دوسری طرف ان پہ ظلم و ستم کرنا، ان کے مال کو کھانا یا چھیننا، یاد رکھیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔